الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدی و نور، اس کے اندر ہدایت اور روشنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے تورات نازل کی اور اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اسی کے ذریعے حکم کرتے تھے، اسی کے مطابق احکام صادر کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے نبی، اللہ کے جو نبی تھے، پیغمبر تھے۔ نبی یون یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی کافی سارے انبیاء کی طرف یہی کتاب نازل ہوئی۔ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے الذین اسلموا، جو کہ فرما بردار ہوتے تھے۔ لیکن نبیوں کی صفت یہاں بھی بیان ہوئی کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے للذین ہادو، یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور ان کے جو تھے ربانیون، والاحبار، اور ان کے علماء اور مشائخ بھی جو تھے ان کے، یعنی کہ انبیاء کے بعد جو ان کے قائم مقام ہوتے تھے، وہ بھی اسی کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ بمستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کیونکہ وہ کتاب جو تھی اللہ کی کتاب، وہ ان کی حفاظت میں دی گئی تھی، ان کے حوالے کی گئی تھی، ان کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، محافظ بنائے گئے تھے، اس لیے وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ وکانوا علیہ شہداء، وہ اس کے اوپر گواہ تھے باقاعدہ، ان کہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی ایسے نہیں کہ اپنی خام خیالی سے کوئی اس کے مطابق کرتے تھے، باقاعدہ اس چیز کی گواہ تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، انبیاء کو ہمیں دے کے گئے ہیں، تو اس کے اوپر گواہ ہوتے تھے، اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشون، تو تم لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے سے ڈرو، یعنی کہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، یہی پہلے ہوتا تھا، تم نے بھی یہی کرنا ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ڈر رکھنا ہے تم نے کہ میری خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ اگر تمہارے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے جو اللہ کے احکام نازل کرتے ہیں اسی کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں۔ میں کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑا مول نہ لے لینا، تھوڑا فائدہ نہ اٹھا لینا، یعنی کہ اللہ کی آیات کو بیچ کر، اللہ کے حکام کو بدل کے، اس کے فیصلوں کو بدل کے اپنے مرضی کے فیصلے صادر کر دینا، لوگوں کے مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کر دینا، اس سے بدلے کچھ منافع لے لینا دنیا کا، یہ آخرت کو برباد کر کے دنیا کا ہم جتنا ہی منافع لے لیتے ہیں، کچھ ثمنا قلیلا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تھوڑا منافع، تھوڑا فائدہ، کیونکہ یہ عارضی ہے۔ آخرت جو ہے وہ ایک لامحدود قسم کی ہے، اس کا کوئی اینڈ جو ہے وہ نہیں بتایا گیا اس طریقے سے۔ دنیا جو ہمارے سامنے اینڈ ہو جاتی ہے، آخرت کا دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دنیا ہم جتنی مرضی سارے بھی اکٹھی کر لیں، یہ آخرت کے مقابلے میں ثمناً قلیلا تھوڑا ہی منافع ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیز کو منع کیا کہ تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑا مول مت لے لینا۔ اب پھر میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی اللہ کے نازل کرتا کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، جو یا نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ ہی کافر ہیں۔ اب یہ فتویٰ اللہ کی طرف سے بڑا سخت ہے کہ جو اللہ کے حکم کو نازل کردہ، جو کہ اللہ نے نازل کیے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں، اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا تو اللہ کے نزدیک پھر وہ کافر ٹھہرایا جائے گا۔ یہ بات بڑی سخت ہے اور بڑی، یعنی کہ سوچنے لائق ہے، ہم کہاں کہاں اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کر رہا، اس کے بارے میں اللہ صاف فتویٰ دے دے گا، اولئک کافرون، یہ کافر ہے۔ اگر فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کے اوپر لکھ رکھا تھا ان کے لیے جو نازل کی تھی تورات، تو یہ چیز اللہ کی طرف لکھی ہوئی تھی، لٹن آرڈر تھا اللہ کی طرف سے، فیہا، کیا تھا کہ وہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور ہر زخم کو اسی طریقے سے بدلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکم باقاعدہ نازل کر رکھا تھا تورات کے اندر کہ جو جس قسم کا جرم کرے گا اس کو اسی قسم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کسی نے کوئی جان قتل کر دیا تو اس کے بدلے جان ہی پڑے گی، جان قتل کرنی ہوگی۔ کسی نے آنکھ، کسی نے ناک، کان، منہ، دانت، جس قسم کا نقصان کیا ہے اس کو اسی کا بدلہ دینا پڑے گا، ہر زخم کا بدلہ اسی طریقے سے ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، اور پھر جو کسی نے معاف کر دیا، کسی نے خود جو اس کے لیے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی کہ کسی کو موقع تھا بدلہ لینے کا، اس نے بدلہ نہیں لیا تو وہ اس کا بدلہ لانا، اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی اپنی غلطی خطائیوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔
ومن لم يحكم بما انزل اللہ، پھر بات ہو رہے گی کہ جو اللہ کے نازل کرتا ہے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، یہاں پہ اللہ کو ظالم کہا کہ وہ ظالم ہوگا، بالکل وہ ظلم کی روش کے اوپر جائے گا جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں دے گا۔ ظاہر ہے وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں دے گا کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوگا، لازمی بات ہے کہ اللہ کا حکم جب وہ انصاف پر مبنی ہوگا، جب وہ انصاف سے ہٹے گا تو خود بخود جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم وہ ہوگا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انہی کے بعد انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بھی پھر بھیجے تورات کے نازل کرنے کے بعد، جو کہ اس کی تصدیق کرتے جو کہ تورات میں تھا، اس سے تصدیق کرنے والے تھے عیسیٰ ابن مریم۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس کے اندر بھی ہدایت اور روشنی تھی، یعنی کہ پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کے اندر بھی ہدایت اور روشنی اللہ نے بتایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ کتابیں تبدیل ہوتی گئیں، ہر دور میں یہ رہا، صرف قرآن کو اللہ تعالیٰ نے چیز سے محفوظ کیا کیونکہ آخری کتاب ہے اللہ کی، اس کے بعد کوئی کتاب آنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ظاہر اس کے اندر فرق پڑ جاتا تھا، تحریف ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تورات نازل کی، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا انہیں قدموں کے، وہ جو کہ اس چیز کی تصدیق کرتے تھے، جو اس کے صحیح باتیں تھی بتا دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تصدیق کر دیتے تھے، جس کے وہ تصدیق کر دیتے تھے وہ ٹھیک شمار ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کی، اس کے اندر بھی ہدایت اور روشنی تھی اللہ کی طرف سے، جو کمی بیشی پیچھے رہ گئی تھی وہ انجیل کی شکل میں اللہ نے پھر پوری کروائی ایک دفعہ۔ اور فرمایا کہ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ بھی یعنی کہ تصدیق کرتی تھی اس چیز کی جو کہ تورات کے اندر پہلے سے موجود تھی، وہ ہدی و موعظۃ للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحتیں بھی تھیں اللہ کی طرف سے، یعنی کہ جو کتاب کے اندر انہوں نے تعریفات کر دی، بدل دی، تبدیلیاں کر دی، کیا صحیح تھا کیا غلط ہے وہ پہچان ختم ہو گئی اس کی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل دے کے ان کو بھیجا، انہوں نے بھی تصدیق کر کے بتایا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں اللہ کی طرف سے، اور باقی جو ہیں وہ تبدیل شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی تصدیق کروائی، اور اس کے اندر بھی جو اللہ نے ہدایت اور روشنی دے کے بھیجا، انجیل کے اندر بھی اور ہدایت بھی تھی اور واضح نصیحت بھی تھی، متقین کے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، جو اللہ کے راہ پہ چلنے والے، ان کو اس میں سے نصیحت ملتی تھی۔ اور میں کہ ولیحکم اہل الانجیل، اہل انجیل بھی جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کرتا کے مطابق، فی ہے جو بھی اس میں حکم نازل ہوا ہے، انجیل کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، انجیل والوں کو جو ہے جی کے حوالے انجیل کی گئی ہے تو اسی کے مطابق فیصلے کریں۔ پھر فرمائے گا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اللہ کے نازل کرتا کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فاولئک هم الفاسقون، تو اصل پھر فاسق ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے دیے ہیں ان 3 آیات کے اندر کہ جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اولئک هم الکافرون بھی کہا، ان کو کوئی کافر ہے، اولئک هم الظالمون بھی کہا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اولئک هم الفاسقون بھی کہا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یعنی کنفرم کی نافرمانی پر کوئی شک نہیں ہے کہ جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اپنی مرضیاں وہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک 3 بار ایک چیز کو دہرایا ہے، کتنی اہمیت ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک فٹافٹ 3-4 آیت کے اندر 3-4 دفعہ اس حکم کو دہرا دیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کرتا ہے وہ مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کس قدر اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہم اس چیز کو خاص طور پہ فوکس کریں، یہ ہماری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کر رکھے ہیں، اب یہ صرف کوئی حکومتی سطح کی بات نہیں کہ حکومت والے اس چیز کے اوپر عمل کریں، ہر شخص جو ہے انفرادی طور پہ بھی اس چیز کو دیکھے کہ میرے ہم نے اللہ کا کیا حکم ہے، جو میں معاملہ کر رہا ہوں اللہ نے اس بارے میں مجھے کیا حکم نازل کیا ہے، کیا اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہی معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نازل کرتا کے مطابق اگر فیصلہ نہیں ہوگا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وقت کا حکمران ہو، چاہے کسی گھر کا سربراہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو اللہ کے کاغذوں کے اندر وہ پھر کافر بھی شمار ہوگا، ظالم بھی شمار ہوگا، اور وہ فاسق بھی شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے احکام ہمیں نازل کیے ہیں اس کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔